فصل، رفیق سفر و حضر، رفیق غار مزار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے، تو اسی نسبت سے آپ حضرات کے سامنے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت، منقبت، شان اور مقام کو بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کسی مہینے، کسی دن، کسی ہفتے یا کسی سال کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ آپ جب بھی اسلام کی بات کریں گے، کلمے کی بات کریں گے، نبوت کی بات کریں گے، رسالت کی بات کریں گے، ابتدائی اسلام کی بات کریں گے، آغاز اسلام کی بات کریں گے، عروج اسلام کی بات کریں گے، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی بات کریں گے، قرآن کے نزول کی بات کریں گے، جبرائیل کی آمد کی بات کریں گے، حضور کے ساتھ مال نشاور کرنے کی بات کریں گے، ایمان، ایقان، وفا، دوستی اور محبت کی بات کریں گے، تو ابو بکر کا ذکر ضرور آئے گا۔ آپ جب بھی کلمے کی بات کریں اور ابو بکر کا ذکر نہ آئے، آپ نبوت کی بات کریں اور ابو بکر کا ذکر نہ آئے، آپ رسالت کی بات کریں اور ابو بکر کا ذکر نہ آئے، آپ معجزات کی بات کریں اور ابو بکر کا ذکر نہ آئے، آپ کمالات کی بات کریں اور ابو بکر کا ذکر نہ آئے، آپ ابتدا کی بات کریں اور ابو بکر کا ذکر نہ آئے، آپ تصدیق کی بات کریں اور ابو بکر کا ذکر نہ آئے، آپ بیت اللہ کی بات کریں اور ابو بکر کا ذکر نہ آئے، آپ مطاف کی بات کریں اور ابو بکر کا ذکر نہ آئے، آپ مینا و صفا کی بات کریں اور ابو بکر کا ذکر نہ آئے، آپ مزدلفہ کی بات کریں اور ابو بکر کا ذکر نہ آئے، آپ ہجرت کی بات کریں اور ابو بکر کا ذکر نہ آئے، آپ معراج کی بات کریں اور ابو بکر کا ذکر نہ آئے، آپ ایقان اور ایمان اور وفا اور محبت کی بات کریں اور ابو بکر کا ذکر نہ آئے، آپ جنت کی بات کریں اور ابو بکر کا ذکر نہ آئے، آپ جنت کے محلات کی بات کریں اور ابو بکر کا ذکر نہ آئے، آپ محشر کی بات کریں اور ابو بکر کا ذکر نہ آئے، آپ جنت میں جانے کی بات کریں اور ابو بکر کا ذکر نہ آئے، آپ دخول جنت کی بات کریں تو ابو بکر کا ذکر نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ تاریخ پڑھیں اور ابو بکر کا ذکر نہ آئے، اور آپ کوئی قصہ پڑھیں، کوئی حکایت پڑھیں اور ابو بکر کا ذکر نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ جب بھی اسلام کے جس عنوان کو پڑھیں گے تو ابو بکر کا ذکر ضرور آئے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہتا ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ۔ ہر مفسر قرآن کی تفسیر میں یہی لکھتا ہے، محمد رسول اللہ سے مراد حضور کی ذات ہے اور والذین معہ سے مراد ابو بکر صدیق ہے۔ تو آپ اسلام کے جس عنوان کی بھی بات کریں، اسلام کے جس عنوان کو بھی پڑھیں گے، ابو بکر کا ذکر ضرور آئے گا۔ آپ کلمہ کی بات کریں تو کلمہ پڑھنے والے ابو بکر صدیق کا ذکر ضرور آئے گا نا۔ آپ بات کریں نبوت کی تو تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق کا ذکر تو ضرور آئے گا نا۔ آپ بات کریں معجزات کی تو دیکھنے والے ابو بکر کا ذکر تو ضرور آئے گا۔ آپ بات کریں کمالات کی تو کمالات کو دیکھنے والے
ابو بکر کا ذکر تو ضرور آئے گا. آپ بات کریں وحی کی تو وہی کو دیکھنے والے ابو بکر کا ذکر تو ضرور آئے گا. آپ بات کریں قرآن کی آیتوں کی تو پڑھنے والے ابو بکر کا ذکر تو ضرور آئے گا. آپ بات کریں تصدیق کی تو سب سے پہلے تصدیق کرنے والے ابو بکر کا ذکر تو ضرور آئے گا. آپ بات کریں بیت اللہ کی تو سب سے پہلے بیت اللہ میں جانے والے ابو بکر کا ذکر تو ضرور آئے گا. آپ بات کریں ہجرت کی تو جسے پیغمبر ساتھ لے کر چلے اس ابو بکر کا ذکر تو ضرور آئے گا نا. آپ بات کریں سواری کی تو جس نے اپنی سواری پیش کی اس ابو بکر کا ذکر تو ضرور آئے گا نا. آپ بات کریں کندھوں کی تو جس نے کندھوں پہ اٹھایا اس ابو بکر کا ذکر تو ضرور آئے گا نا. آپ بات کریں غار کی تو جو سب سے پہلے غار میں گیا تھا اس ابو بکر کا ذکر تو ضرور آئے گا نا. آپ بات کریں سانپ کے ڈسنے کی جسے سانپ نے ڈسا اس ابو بکر کا ذکر تو ضرور آئے گا نا. آپ بات کریں گے دیدار کی جس نے 3 دن اور راتیں پیغمبر کا مسلسل دیدار کیا اس ابو بکر کا ذکر تو ضرور آئے گا نا. آپ بات کریں پیغمبر کے لواط دہن کی تو جس کی ایڑی پہ لواط دہن لگا اس ابو بکر کا ذکر تو ضرور آئے گا نا. آپ بات کریں کہ بطن اٹھانے کی تو جس نے کندھوں پہ اٹھایا اس ابو بکر کا ذکر تو ضرور آئے گا نا. آپ بات کریں کہ مدینہ میں جانے کی تو جو پیغمبر کے ساتھ چلا اس ابو بکر کا ذکر تو ضرور آئے گا نا. آپ بات کریں کہ مسجد نبوی کی تو جس نے زمین خرید کر مسجد کے لیے وقف کی اس ابو بکر کا ذکر تو ضرور آئے گا نا. آپ بات کریں کہ معراج پر جانے کی تو جس نے سب سے پہلے معراج کی تصدیق کی ہے اس ابو بکر کا ذکر تو ضرور آئے گا نا. آپ بات کریں کہ جنت کی تو حضور کے بعد جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا اس ابو بکر کا ذکر تو ضرور آئے گا نا. آپ بات کریں کہ محشر کی تو حضور کے بعد سب سے پہلے جو اٹھے گا اس ابو بکر کا ذکر تو ضرور آئے گا نا. آپ بات کریں گے حساب کی پیشی کی تو جو سب سے پہلے اپنے اعمال کا حساب و کتاب دے گا اس ابو بکر کا ذکر تو ضرور آئے گا نا. آپ بات کریں دخول جنت کی تو حضور کے بعد جو سب سے پہلے ابو بکر جائے گا اس ابو بکر کا ذکر تو ضرور آئے گا. تو میں عرض کر رہا ہوں اسلام کے جس عنوان کی بھی آپ بات کریں ابو بکر کا ذکر ضرور آئے گا. اگر آپ بات کریں خلافت کی تو ابو بکر کا ذکر ضرور آئے گا. آپ بات کریں امامت کی ابو بکر کا ذکر ضرور آئے گا. یہ مصلی ہے آج خالی ہے جس نے نماز پڑھانی ہے وہ حجرے میں موجود ہے. آج وہ مصلی پہ کیوں نہیں آ رہے اس لیے کہ وہ بیمار ہے. آج مصلی خالی ہے صفیں بنی ہوئی ہے مصلی پر کوئی نہیں کھڑا. آج مقتدی انتظار میں ہے مقتدا مصلی پہ کوئی نہیں ہے. مصلی خالی ہے بھائی مصلی پہ کون آئے گا اس مسجد پہ کون آئے گا وارث کون بنے گا جانشین کون بنے گا. حکم ہوتا ہے حجرے کے اندر سے آواز آتی ہے مرو ابا بکر فلیصلی بنا. ابو بکر کو کہو کہ وہ مصلی پہ آئے اور صحابہ کو امامت کرائے صحابہ کو نماز پڑھائے. میرے بھائیوں ادھر پیغمبر کا حکم آتا ہے ابو بکر آگے بڑھے اور مصلی پہ کھڑے ہو. ابو بکر آگے بڑھے ہو آگے بڑھتے ہیں مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں. سائل سوال کرتا ہے مولانا یہاں تو سارے کھڑے ہوئے ہیں سارے بڑے ہیں عمر بھی بڑا ہے عثمان بھی بڑا ہے علی بھی بڑا ہے علی بھی بڑا ہے طلحہ بھی بڑا ہے عباس بھی بڑا ہے زبیر بھی بڑا ہے سعد بھی بڑا ہے سعید بھی بڑا ہے. یہاں سارے بڑے ہیں سارے کھڑے ہیں. حکم ہوا ان سارے بڑے ہوئے میں سے ایک کو مصلی پہ کھڑا کر دو. جو مصلی پہ کھڑا ہوگا وہ ان سب سے بڑا ہوگا. پیغمبر نے کھڑا کر کے بتا دیا ہے میری امت میں اگر کوئی بڑا ہے تو وہ ابو بکر ہے. جو مصلی پہ کھڑا ہے وہ ابو بکر ہے. بابا سارے کھڑے ہوئے ہیں
سارے بڑے ہیں، لیکن جو مصلی پہ کھڑا ہے وہ ابو بکر ہے، وہ سب سے بڑا ہے۔ ایک اور جگہ تھی جہاں پہ سارے کھڑے تھے، سارے رسول تھے، سارے مہاجرین تھے، سارے خوبصورت تھے، سارے معصوم تھے، سارے انبیاء تھے، سارے رسول تھے۔ حکم ہوتا ہے جبرائیل میرے پیغمبر کا ہاتھ پکڑ، مصلی پہ کھڑا کر۔ جبرائیل کہتے اللہ یہاں سارے کھڑے ہیں، سارے بڑے ہیں، میں کسے کھڑا کروں؟ کہا یہ سارے کھڑے ہیں، سارے بڑے ہیں، محمد کو آگے کھڑا کر اور مصلی پہ کھڑا کر کے بتا یہ سارے کھڑے ہیں، سارے بڑے ہیں، مگر جو مصلی پہ کھڑے ہیں وہ ان سب سے بھی بڑے ہیں۔ میں نے کہا جو کھڑے ہونے والے ہیں وہ مصطفی ہیں اور جس نے کھڑا کیا ہے بابا وہ کائنات کا رب ہے۔ یہاں بھی سارے کھڑے ہیں، لیکن جو مصلی پہ کھڑے ہیں وہ ان سب سے بڑے ہیں۔ کہہ دو بھائی سب سے بڑے ہیں۔ اب اگر کوئی اعتراض کرے مولانا صاحب آدم علیہ السلام بھی بڑے تھے اس لیے کہ نبی اللہ تھے، نوح علیہ السلام بھی کھڑے تھے، آدم علیہ السلام بھی کھڑے تھے، ابراہیم بھی کھڑے تھے اس لیے کہ وہ خلیل اللہ تھے، اور جناب موسیٰ کلیم اللہ بھی تھے وہ بھی کھڑے تھے اس لیے کہ وہ کلیم اللہ تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے تھے اس لیے کہ وہ روح اللہ تھے۔ میں نے کہا میں سب کو مانتا ہوں، سب قابل احترام ہے، سب قابل رشک ہے، لیکن جب بات مصلی کی آتی ہے مصلی پہ حضور کھڑے ہیں، مصلی پہ محمد کھڑے ہیں، جب بات مصلی کی آتی ہے وہاں پر حضور کھڑے ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں، سب ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن جب بات مصلی کی آتی ہے مصلی پہ میرے آقا کھڑے ہیں، مصلی پہ محمد مصطفیٰ کھڑے ہیں، مصلی پہ احمد مصطفیٰ کھڑے ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں لیکن حضور کے مقتدی مانتے ہیں، حضور کے سب کا مقتدا مانتے ہیں۔ یہاں بھی سارے کھڑے ہیں، یہاں بھی سارے کھڑے تھے، سارے بڑے تھے، لیکن ابو بکر کو میں نے آگے کھڑا نہیں کیا، ابو بکر کو حنبلیوں نے آگے کھڑا نہیں کیا، ابو بکر کو شافعیوں نے مصلی پہ کھڑا نہیں کیا، ابو بکر کو حنفیوں نے مصلی پہ کھڑا نہیں کیا۔ بابا کس نے کھڑا کیا ہے؟ ابو بکر کو مصلی پہ کس نے کھڑا کیا ہے؟ جسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، احمد مصطفیٰ کہتے ہیں، جسے بدر الدجا کہتے ہیں، جسے شمس الضحیٰ کہتے ہیں، جسے بالغت الاء کہتے ہیں، جسے کشف الدجا کہتے ہیں، جسے ورد آیات قرآنی کہتے ہیں، جسے قاسم نعمائے ربانی کہتے ہیں، جسے سردار کل کہتے ہیں، جسے مرکز دیدار کل کہتے ہیں، جسے حامل اوصاف کل کہتے ہیں، جسے سید نیک نام کہتے ہیں، جسے شاہ خیر الابرار کہتے ہیں، جسے سید نیک نام کہتے ہیں، جسے صدیق بیان کہتے ہیں، جسے فصیح لسان کہتے ہیں، جسے تاجدار حرم کہتے ہیں، جسے صحابہ کرام کہتے ہیں، جسے شفیع الامم کہتے ہیں، جسے سید الانبیاء کہتے ہیں، جسے سید الاتقیاء کہتے ہیں، جسے سید الاتقیاء کہتے ہیں، جسے بہر اتقاء کہتے ہیں، جسے دربار سخا کہتے ہیں، جسے آفتاب خدا کہتے ہیں، جسے نور خدا کہتے ہیں، جسے جلوہ حق نما کہتے ہیں، جسے مظہر کبریا کہتے ہیں، جسے حسن کائنات کہتے ہیں، جسے جمال کائنات کہتے ہیں، جسے روز کائنات کہتے ہیں، جسے دم دبائے کائنات کہتے ہیں، جسے خوبی کائنات کہتے ہیں، جسے بلندی کائنات کہتے ہیں، جسے اونچائی کائنات کہتے ہیں، جسے وقت کائنات کہتے ہیں، جسے تقوی کائنات کہتے ہیں، جسے طہارت کائنات کہتے ہیں، جسے سرور بنی آدم کہتے ہیں، جسے روح روان عالم کہتے ہیں، جسے جگر گوش کان کرم کہتے ہیں، جسے امام جماعت انبیاء کہتے ہیں، جسے بہر اتقاء کہتے ہیں، جسے قبلہ اصحاب صدق و صفا کہتے ہیں، جسے مطلع انوار نہید کہتے ہیں، جسے دائر مشرق تنویر کہتے ہیں، جسے حجت حق یقین کہتے ہیں، جسے سند انبیاء والمرسلین کہتے ہیں، جسے آمنہ کلال کہتے ہیں، عبداللہ کا لخت ذکر کہتے ہیں، جسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، احمد مصطفیٰ کہتے ہیں، جسے بدر الدجا کہتے ہیں، جسے مکین دن بغیر صدرہ کہتے ہیں، جسے نازل کی رسنا کہتے ہیں، اس نے مصلی کو کھڑا کیا ہے۔ ابو بکر آگے بڑھ گئے ہیں، ادھر امامت انبیاء میں اللہ نے حضور کو مصلی کو کھڑا کیا تھا۔ میں نے کہا ہم اہل سنت ہیں، خدا کے فیصلے کو بھی مانتے ہیں، مصطفیٰ کے فیصلے کو بھی مانتے ہیں، اس لیے حضور کے انبیاء کو امام مانتے ہیں اور ابو بکر کو صحابہ کا امام مانتے ہیں۔
سبحان اللہ تو کہہ دو سے بات اگر امامت کی آئے تو ابو بکر کا ذکر ضرور آئے گا، اور اگر بات علی اور فاطمہ کے نکاح کی آئے تو تب بھی ابو بکر کا ذکر ضرور آئے گا۔ جناب علی حضور کی خدمت میں آئے، آقا میں اپنی بیوی کو لینے کے لیے آیا ہوں، بتائیں میں کن کو ساتھ لے کر آؤں؟ میرے آقا کہتے ہیں 6 مہاجر کو لانا، 6 انصار کو لانا۔ یا رسول اللہ پہلے کسے لاؤ؟ کہا ابو بکر کو بلانا، عمر کو بلانا، عثمان کو بلانا، طلحہ زبیر سعد اور سعید کو بلانا۔ یا رسول اللہ 6 مہاجر کو بلاؤ، 6 انصار کو بلاؤ، پہلے ابو بکر کو بلاؤ۔ ارے زمانے میں بڑا مشکل ہوتا ہے کہ لڑکی والا بھی کہے یہ میرا ہے، لڑکے والا بھی کہے یہ میرا ہے، بیٹی والا بھی کہے یہ میرا ہے، بیٹے والا بھی کہے یہ میرا ہے۔ ارے ابو بکر وہ ہے، علی بھی کہتا ہے یہ میرا ہے، نبی بھی کہتے ہیں یہ میرا ہے۔ میں نے کہا جب فاطمہ اور علی کے نکاح کی بات آئے گی ابو بکر کا ذکر ضرور آئے گا۔ اور اگر بات فاطمہ کے جنازہ پڑھانے کی ہو تو میں نے تاریخ کو پڑھا ہے، امام زین العابدین سے پوچھا ہے، امام مالک سے پوچھا ہے، امام جعفر صادق سے پوچھا ہے، امام باقر سے پوچھا ہے، بتائیے تو صحیح کہ صدیق اکبر نے حضرت فاطمہ کا جنازہ پڑھایا ہے یا نہیں پڑھایا؟ سبھی امام مجھے کہہ رہے تھے، سبھی اماموں نے مجھے کہا جب بات جنازہ پڑھانے کی آئی ہے تو عثمان بھی موجود تھا، عمر بھی موجود تھا، علی بھی موجود تھا، صحابہ موجود تھے، لیکن علی حکم جاری کرتے ہیں آپ آگے بڑھے اور جنازہ پڑھائے، اور 4 تکبیروں کے ساتھ جناب ابو بکر صدیق نے اما فاطمہ کا جنازہ پڑھایا ہے۔ میں نے سوال کیا ابو بکر موجود تھے، اتنا بھی کافی تھا کہ جب فاطمہ کے جنازے کی بات آتی ابو بکر کا ذکر تب بھی ہوتا کہ ابو بکر جنازہ پڑھنے والوں میں تھا، لیکن آپ نے مصلی پہ کیوں کھڑا کیا، جنازہ کیوں پڑھایا؟ جواب آیا جب فاطمہ کے جنازے کی بات آئے گی ابو بکر کا ذکر ضرور آئے گا۔ میں نے کہا اسلام کے جس قصے کو پڑھو، اسلام کی جس حکایت کو پڑھو، قرآن کی جس آیت کو پڑھو، احادیث میں جس فرمان کو پڑھو، پیغمبر کے فرمان کو پڑھو، ابو بکر کا ذکر ضرور آئے گا۔ آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کون ہے ابو بکر؟ تو مجھے کہنے والوں نے کہا مولانا جب سب انکار کر رہے تھے جو اقرار کر رہا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جب سب تکفیر کر رہے تھے جو تصدیق کر رہا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جب سب مال بچا کے رکھ رہے تھے جو مال قربان کر رہا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جب سب انکار کر رہے تھے جو تصدیق کر رہا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جب سب جھٹلا رہے تھے جو پیار کر رہا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو نبی کے ساتھ چلا ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو بچپن میں نبی کا ساتھی ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو لڑکپن میں نبی کا ساتھی ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو جوانی میں حضور کا ساتھی ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو مکہ میں حضور کے ساتھ رہا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو مدینہ میں حضور کے ساتھ رہا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو غار میں حضور کے ساتھ رہا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو مزار میں حضور کے ساتھ رہا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس نے مال لٹایا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس نے اپنی بیٹی کو پیغمبر کے نکاح میں دیا ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو میدان محشر میں حضور کے ساتھ آئے گا اسے ابو بکر کہتے ہیں، باپا جس نے اسلام کے لیے اسلام کی خاطر فلم برداشت کیے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس نے سب سے پہلے بغیر کسی توقع کے تردد کے شک کے پیغمبر کو سب سے پہلے اپنا نبی مانا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ پیغمبر معراج پہ جاتے ہیں، بلندیوں پہ جاتے ہیں، جبرائیل کے پورے جبرائیل بتا وہ بلندیوں پہ آیا، کون مانے گا کہ پیغمبر بلندیوں پہ دیا ہے، کون مانے گا، کون تصدیق کرے گا؟ جبرائیل بڑا لمبا سفر ہے، عروج کا سفر ہے، بلندیوں کا سفر ہے، کون مجھے مانے گا، کون میری تصدیق کرے گا؟ جبرائیل کہتے آقا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو سب سے پہلے آ کے تصدیق کرے گا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ میدان محشر کا دن ہوگا، نفسہ نفسی ہوگی، آقا سر سجدے میں رکھ دیں گے، اللہ کہیں گے انسان راتت یا محمد
اے محمد اپنے خلقے سے اٹھا، مانگتا کیا ہے؟ مانگ تجھے عطا کیا جائے گا، سوال کر تیرے سوال کو آج پورا کروں گا۔ اللہ حساب شروع کر، اللہ کتاب شروع کر۔ اللہ کہے گا میں حساب و کتاب کو شروع کرتا ہوں، پہلے حساب و کتاب کے لیے پیش پہ کر، ارے جواب آئے گا جو سب سے پہلے اللہ کے دربار میں پیشی کے لیے حاضر ہوگا۔ بابا اسے بھی ابو بکر کہتے ہیں۔